موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على الكفار والمشركين والمكذبين، سورة الدخان، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں تبا کے بارے میں بہت بڑی تفصیل سے لکھا ہے. بعض چیزیں وہ ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور بعض چیزیں اس نے زیادہ بھی لکھی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. وذکر انہ ملک دمشق وانہ کان اذا استعرض الخیل صفت له من دمشق الى اليمن ثم ساقا. اب اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دمشق کا بھی بادشاہ تھا اور جب وہ گھوڑے پہ آتا تو گھوڑا اس کو دمشق سے یمن تک سفر کرتا تھا. ثم ساق من طریق عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابی ذئب عن المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما ادری الحدود طہارۃ لأہلہا ام لا ولا ادری تبع لعینا کان ام لا ولا ادری ذو القرنین نبیا کان ام لا وقال غیرہ عزیر اکان نبیا ام لا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ سند حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابی ہریرہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ الحدود طہارۃ لأہلہا ام لا، کہ جس بندے نے گناہ کیا اور دنیا میں اس پہ حد قائم ہو گئی تو کیا حد لگنے کے بعد اس کے گناہوں کا مکمل کفارہ ہو گیا یا قیامت میں بھی سزا ملے گی؟ کہتے تھے مجھے اس کا پتہ نہیں. ولا ادری تبع لعینا کان ام لا، اور فرماتے تھے مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے کہ تبا جو گزرا ہے وہ ملعون تھا کہ نہیں تھا. اور فرماتے تھے ولا ادری، اور یہ بھی مجھے پتہ نہیں جس ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے نبیًا کان ام لا، کیا وہ اللہ کا نبی تھا یا نبی نہیں تھا. اور ایک روایت میں بعض علماء نے فرمایا کہ عزیر اکان نبیًا ام لا، کہ حضرت عزیر کے بارے میں بھی کیا وہ اللہ کا نبی تھا کہ نہیں تھا. تو یاد رکھیں کہ یہ علم کی بات ہوتی ہے. عالم کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ نعوذ باللہ یہ ہمارے ہاں جو ایک روایت ہے نا بن گیا، ایک عادت بن گئی ہے کہ مسئلے کا پتہ ہو نہ ہو بات کر لیں. یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہ ہو اور مسئلہ بتا رہا ہے.
اس کو خود علم نہیں ہے لیکن دوسرے کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ عالم کی تو شان ہی یہ ہوتی ہے کہ اگر علم ہے بتا دو، نہیں ہے کہہ دو لا ادری میں نہیں جانتا۔ تو یہ لا ادری کہنا جو ہے یہ دلیل علم ہے۔ اب دیکھیں نا کہ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر آیا سورۃ الکہف میں کہ قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج، کہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد ڈالتے ہیں، مہربانی کرو کوئی ان کو روکنے کا طریقہ بنائے۔ تو اب قرآن پاک نے بھی نہیں بتلایا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھا یا نبی نہیں تھا۔ تو جب اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے تو بندے کو کیسے معلوم؟ اسی طرح تبا کے بارے میں اصل میں اختلاف یہ ہے کہ تبا چونکہ بہت گزرے ہیں، ایک تبا تو ایسا ہے جس کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا کہ اس کو گالی نہ دیا کرو، وہ بندہ مسلمان تھا اور دین موسیٰ علیہ السلام کو اس نے قبول کیا تھا، لیکن کئی تبابیہ گزرے ہیں اللہ عالم۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا بھی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ تبا پہ لعنت جائز ہے کہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ تو اسی لیے جو بڑے محتاط علماء ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کا یزیدا، کہ ہر فاسق فاجر پہ لعنت نہ بھیجا کرو کہ جس کو دیکھو گناہ گار ہے، یہ لعنتی ہے لعنتی ہے، انہوں نے کہا یزید ہے، یزید پہ بھی لعنت نہ بھیجے، چپ کر جاؤ، توقف کر جاؤ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور اتنا بڑا آدمی ہے جو امام بخاری کا استاد ہے، اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی رحمت فرمائی تھی کہ اس کے ذکر کرنے سے بھی اللہ کی رحمت آتی۔ تو اس سے ایک بندے نے سوال کیا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے ہمیں اس موقع سے محفوظ رکھا ہے، تو اب زبان کھول کے اپنے آپ کو کیوں گناہ گار کرتے ہو؟ ہم اس وقت نہیں تھے، اللہ بچ گئے، اللہ جانے ہم اس وقت ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو جب اللہ نے اس وقت سے، اس واقعے سے، اس قضیے سے ہمیں بعد میں پیدا کیا ہے، ہم موجود ہی نہیں تھے، تو اب بلا وجہ زبان کھولنے کا کیا فائدہ ہو؟ اسی لیے بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ توقف کرو، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو، کیوں اللہ عالم اس کا قصور ہے نہیں ہے، قتل کے حکم دینے میں وہ شریک ہے نہیں شریک ہے۔ تو اس لیے حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ اللہ عالم تبا پہ لعنت جائز ہے یا ناجائز۔ وقضى رواه ابن ابي حاتم بن محمد بن حماد الزهراني ان عبد الرزاق قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن قريب بن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، اور اس روایت میں آتا ہے ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعا یعنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ذکر فرمائی کہ عزیر لا ادری نبی کانا ام لا، نہیں علم مجھے کہ عزیر نبی تھا یا نہیں تھا۔ قرآن میں جو ذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، تو عزیر نبی تھا یعنی آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ وَلَا أَدْرِي الْعِينٌ تُبَّا أَمْ لَا، اور مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں کہ تبا لعنت کا مستحق تھا یا نہیں تھا۔ ثم اورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سياتي ان شاء الله تعالی۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ روایات بھی ملی ہیں کہ صبح پہ لعنت نہ کرو، گالی نہ دو۔ وكانه والله عالم كان كافرا ثم اسلم وتابع دین الکریم علی یدی من کان من احبار اليہود فی ذلک الزمان الحق قبل بعثۃ المسیح علیہ السلام، وحج البیت فی زمن الجرحمین، وقصا الملا والوسائل من الحریر والحبر، ونهر عنده 6000 بدنة وعظمه واکرمه ثم عاد الى الیمن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں واللہ عالم، اللہ جانتے ہیں
لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ کانا کافرن، وہ کافر تھا، ثم اسلم، پھر وہ ایمان لے آیا، وتابع دین الکلیم، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دین پہ تھا، علی یدی من کان من احبار الیہود فی ذلک الزمان علی الحق، اس کے زمانے کے اندر کچھ یہود کے علماء تھے جو دین حق پہ قائم تھے، دین موسیٰ علیہ السلام پہ قائم تھے، انہی کے ہاتھوں پہ وہ اسلام لے آیا قبل بعثت المسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، وحج البیت، اور اس نے اللہ کے کعبے کا حج بھی کیا، اس زمانے میں یہاں جرہم قبیلہ آباد تھا، وقصاہ الملا والوسائل، اور اس نے اللہ کے کعبے پر غلاف بھی ڈالے اور اللہ کے کعبے پہ ریشم کے ٹکڑے بھی ڈالے، والوسائل من الحریر والحبر، حبر بھی کہتے ہیں قیمتی ریشمی کپڑا، ونہر عندہ 6000 بدنۃ، اور اللہ کے کعبے میں آ کر اس نے 6000 اونٹ ذبح کیا اور خیرات کی، عظمہ اکرمہ، اللہ کے کعبے کی تقدیم تعظیم کی، اللہ کے کعبے کی تکریم کی، ثم عاد الی الیمن، پھر یمن واپس چلا گیا۔ وقد ساق قصته بطولها الحافظ بن عساکر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن ابي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وكعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضا وهو أثبت وأكبر وأعلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ عساکر میں مختلف طریقوں سے یہ واقعہ بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کی روایت سے عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، اور کعب الاحبار کی طرف سے بھی یہ واقعے بیان کیے ہیں، اور اصل بات یہی ہے کہ سب کا مرجع جو ہے وہ کعب الاحبار ہے۔ کعب الاحبار جو تھے ان کے پاس یہودی کتابیں تھیں، تو وہ سابقہ کتابوں سے واقعات بیان کرتے تھے۔ وَإِلَىٰ عبداللہ ابن سلام، اور عبداللہ ابن سلام جو ہیں یہ یہودی تھے لیکن اسلام لے آئے، فحسن اسلامہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، اسلام لانے کے بعد یہ اسلام کے بہت بڑے سین کے ستون تھے۔ اس لیے مفسر فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن سلام کی جو روایات ہیں وہ اثبت و اکبر و عالم، وہ زیادہ بہتر ہے چونکہ وہ زیادہ سچ کہنے والے تھے، زیادہ علم والے تھے۔ وقد روا قصته وهب بن منبه محمد بن اسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها، اسی طرح تبا کا قصہ جو ہے وهب بن منبہ نے محمد بن اسحاق نے بھی اپنی سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ وقد اختلط على الحافظ بن عساکر في بعض السياقات ترجمة تبا هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اصل میں حافظ ابن عساکر نے تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن بعض سیاق میں اسے دھوکہ لگ گیا ہے کہ جو بہت بعد کا قصہ تھا اس کو بھی اس نے پہلے قصے میں ملا ڈالا۔ فَإِنَّ تُبَّعًا هَذَا الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ أَسْلَمَ قَوْمَهُ وَلَا يَدَيْهِ، یہ تبا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے جب وہ مسلمان ہوا تو اس کی قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ ثم لما توفي عادوا بعده الى عبادة النيران والاصنام فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة السبع، لیکن جب بادشاہ تبا فوت ہوا تو اس کی قوم جو ہے دوبارہ پھر آتش پرست بن گئی، آگ کے پجاری اور بتوں کے پجاری بن گئے۔ فعاقبهم الله تبارک و تعالی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ عذاب کیا، ان سے انتقام لیا، جیسے کہ اس کا ذکر سورۃ سبا کے اندر موجود ہے۔ وقد وسطنا قصتهم هنالك ولله الحمد والمنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں سورۃ سبا میں نے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے اللہ کے شکر سے۔ وقال سعید بن جبیر کسات القابض وکان سعید ینہا عن سبہ، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں یہ تبا ہی تھا جس نے اللہ کے کعبے پہ سب پہ غلاف ڈالا، اور حضرت سعید بن جبیر منع کرتے تھے کہ کوئی تبا کو گالی نہ دے اور برا نہ کہے۔ وَتُبَّا هَذَا هُوَ تُبَّا الْأَوْسَطِ، اور یہ تبا جس نے غلاف ڈالا تھا یہ درمیان کے بادشاہوں میں گزرا ہے۔ وَاسْمُهُ أَسْعَدَ أَبُو قُرَيْبٍ بن مَلِيكَ كَرْبِ الْيَمَانِي، اس کا نام اسعد تھا، کنیت ابو قریب تھی۔ ذکروا أنه ملك على قومه 326 سنة،
اور سب سے لمبی بادشاہی اسی کی ہے کہ اس نے 326 سال حکومت کی یمن پہ. وَلَمْ يَكُنْ فِي حِمْيَرَاتْ وَلَا مُدَّةٍ مِّنْهُ بنی حمیر کے اندر اور کسی بادشاہ نے اتنی لمبی مدت تک حکومت نہیں کی. وَتُوفِيَ قَبْلَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِنَحْوٍ مِّن 700 سنة، اور سرکار دو عالم محبوب دو عالم کی پیدائش اور بعثت سے 700 سال پہلے یہ گزرا ہے. فذكروا أنه لما ذكره الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي آخر في الزمان اسمه أحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان دو علماء جو تھے یہود کے، انہوں نے بادشاہ طبہ کو بتایا تھا کہ یہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس میں ہجرت کر کے آئیں گے نبی آخر الزمان جن کا نام احمد مصطفیٰ محمد مجتبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. قال فی ذلك شعرا واستودعوا عند اهل المدینہ وكانوا يتوارثونه ويرونه خلفا عن سلف. وكان ممن يحفظه ابو ايوب خادم زید الذي نظر رسول الله في داره وهو. اب مفسر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کو شعر بھی کہے اور وہ لکھ کے مدینے والوں کو دے دیے کہ اپنے پاس رکھیں. مدینے والوں نے اپنے پاس رکھے اور پھر ایک دوسرے سے چلتے 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 وہ کاغذ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا. اور یہ وہی صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری جن کے پاس میرے آقا مہمان ہوئے مدینہ منورہ میں. کہتے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسم فلو مد عمری الى عمری لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداہ وفرجت عن صدرہ کل غمی. اس نے شعروں میں لکھا کہ شہدت علی احمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی اللہ کا رسول ہے. فلو مد عمری الى عمرہ، اگر میری عمر طویل ہو گئی اور میں حضور کے آنے تک زندہ رہا تو میں آپ کا وزیر بنوں گا اور آپ کا ابن ام کہلاؤں گا. وجاہدت بالسیف اعداہ، اور میں تلوار اور طاقت سے ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا. وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور سرکار دو عالم کے سینے سے ہر غم کو دھو ڈالوں گا. میں آپ کا سپاہی بنوں گا، آپ کے دشمنوں سے لڑنے والا بنوں گا. وذکر ابن ابی الدنیا انہ حفر قبر بصناف الاسلام وجدوا فیہ امراتین صحیحتین وعند رؤوسہما لوح من فضة مکتوب فیہ بالذہب. ابن ابی دنیا نے لکھا ہے کہ صنعاء کے علاقے کے اندر یہ یمن کا دارالخلافہ ہے. قبرستان اتفاق سے کھودا گیا تو دو عورتوں کی قبریں ملی، جو قبر کے اندر دونوں عورتیں بالکل صحیح سالم حالت کے اندر تھیں، اور ان کے سرانے پر ایک چاندی کا لو تختی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا مکتوب فیہ بالذہب. تختی چاندی کی تھی لیکن لکھائی جو تھی وہ سونے کے پانی سے تھی. ھذا قبرہ وتمیس ورواحی وتماذر ابنت تبع ما تتابہما تشہدان اللہ الہ الا اللہ ولا تشرکان به شیئا وعلی ذلک مات الصالحون قبلہما. وقد ذکرنا فی سورۃ سبا شعر سبا فی ذلک ایضا. اور کہتے ہیں وہ دونوں عورتیں جو تھیں ان کے سرانے پر ایک چاندی کی تختی تھی اور اس پر سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا کہ یہ قبریں جو ہیں حی اور تمیز کی ہیں، جو دونوں طبہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ گواہی دیتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. ولا تشرکان به شیئا، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی ہیں، یعنی اپنی توحید کی اور اپنے ایمان کی گواہی دی. وعلی ذلک مات الصالحون قبلہما وقد ذکرنا فی سورۃ سبا شعر سبا فی ذلک ایضا. اب مفسر فرماتی ہیں کہ سورۃ سبا میں ہم نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے. قال قتادہ ذکر لنا ان کعبا کان یقول فی تبع نعت الرجل الصالح ذم اللہ تعالی قومہ ولم یذمہ. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کعب جو ہے وہ بڑا اچھا آدمی تھا، مسلمان تھا، اس لیے قرآن پاک میں
قوم تبا کی مذمت تو آئی ہے لیکن تبا کی مذمت نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ قوم تبا کا ذکر نہیں، قوم کا ذکر ہے. قال وكانت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا تقول لا تسبوا تبعا فإنه قد كان رجل صالحا. بی بی عائشہ بھی فرماتی تھی کہ خبردار تبا کو گالی نہ دیا کرو، وہ بڑا صالح بندہ تھا، بڑا عابد صالح بندہ تھا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن حية نبي زرعه يعني عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه لا حول سالم بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. تبع کو گالی نہ دیا کرو، وہ مسلمان ہو گیا تھا. فرواہ الامام احمد فی مسندہ عن حسن بن موسیٰ بن لہیۃ به وقال الطبرانی حدثنا احمد بن علی اللبار قال حدثنا احمد بن محمد بن ابی برزة قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا سفیان سواق بن حرب بن اکرمۃ بن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. انہوں نے بھی اس روایت میں یہ بات کی کہ صبح کو گالی نہ دیا کرو، وہ مسلمان ہو گئے تھے. وقال عبد الرزاق ايضا اخبرنا معمر عن ابن ابي ذئب المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله ادري تبع نبيا كان ام غير نبي. حضور نے فرمایا مجھے یہ علم نہیں کہ تبع نبی تھا یا نبی نہیں تھا. وتقدم بهذا السند من روایت ابي حاتم كما اودن ساکر لا ادري تبع قال نعين النملا فالله اعلم. ورواه ابن ساکر من طریق زکریا بن یحیی المدنی عن عباس موقوفا. وقال عبد الرزاق اخبرنا عمران بن الهذيل قال اخبرني تميم بن عبد الرحمن قال قال عطاء بن ابي رباح لا تسبوا تبعا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن سبه والله اعلم. حضور پاک منع فرماتے تھے کہ تبع کو گالی نہ دی جائے. اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم. يقول تعالى مخنته وتنزيه نفسا اللعب والأبس والباطل كقوله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں خبر دی ہے اپنے عدل کی اور اپنے نفس کی تنزیہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک ہیں، منزہ ہیں کہ وہ بے فائدہ ایسے کھیل تماشا بنا دیا عالم کو. جیسے اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں جو چیزیں ایسے بیکار بھی پیدا کی ہیں، یہ کافروں کا گمان ہے اور ان کا یہی گمان جو ہے باعث ہلاکت ہے، ان کو جہنم کی سزا بھی دے گی. وقال تبارک و تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ میں نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا بغیر کسی مقصد کے، اور تم اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے، نہ کوئی حساب ہوگا نہ کوئی کتاب ہوگا، پھر تم جانوروں کی طرح کھاتے کھاتے مر جاؤ گے. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب
العرش الکریم، بلند و بالا ہے اس کی ذات جو بادشاہ ہے سچا، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ اللہ تبارک و تعالی رب العرش الکریم جو بڑے عزت شان والے عرش کا مالک ہے۔ ثم قال تبارک و تعالی ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین۔ یوم الفصل سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، یعنی جس دن فیصلہ ہو جائے گا، مومن کافر میں فیصلہ ہوگا، اور مومن کافر میں اور اسی طرح فاسق فاجر میں اور عابد زاہد میں فیصلے ہوں گے۔ وہو یوم القیامت یفصل اللہ تعالیٰ فیہ بین الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن فیصلہ فرمائیں گے فیعذب الکافرین ویصیب المؤمنین، کافروں کو عذاب دیں گے اور مومنوں کو ثواب دیں گے۔ وقت قولہ عز وجل میقاتهم اجمعین ای یجمعهم کلهم اولهم وآخرهم، اور وہ قیامت کا ایسا دن ہوگا کہ جس میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں، جن ہیں، مخلوق ہے، سب کی سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی۔ اور وہ دن ایسا ہوگا یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا۔ یاد رکھو کہ مولا کا معنی ناصر بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی رشتہ دار بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی ولایت سے بھی ہے، ولایت سے بھی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی قریب کسی قریب کے کام نہیں آئے گا۔ ای لا ينفع قریب قریبا کا قولہ سبحانہ وتعالی فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، وقولہ جلت عظمتہ ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم ای لا يسأل اخا له عن حالہ وهو یراہ عیانا۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی کو دیکھے گا کہ عذاب میں ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وقولہ جل وعلا ولا هم ينصرون لا ينصر القریب قریبہ ولا یاتیہ نصر من خارج۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی دوست کی مدد بھی نہیں کر سکے گا اور باہر سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ثم قال الا من رحم اللہ ای لا ينفع یومئذ الا رحمت اللہ عز وجل بخلقہ، اس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی مگر اللہ کی رحمت۔ جب اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عذاب سے بچا دیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے انبیاء کی شفاعت قبول فرمائیں گے، اولیاء کی شفاعت قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی شفاعت قبول فرمائیں گے، اللہ قرآن کی سورتوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ انہ هو العزیز الرحیم، اے هو عزیز ذو رحمت واسعۃ، اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں، رحمت والے ہیں، اور جن کی رحمت کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اللہم ارحمنا، دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے رحمت میں داخل فرما لیں اور اپنے عذاب سے نجات عطا فرما لیں۔ کہتے جی کہ فرض نمازوں میں جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ بات سمجھیں کہ مسئلہ اختلاف کا بھی صرف مقتدی کے لیے ہے جب امام کے پیچھے ہو، ورنہ تو کوئی جھگڑا نہیں۔ ہر آدمی اگر اپنی نماز پڑھے گا فاتحہ پڑھے گا، سنت پڑھے گا فاتحہ پڑھے گا، واجب پڑھے گا فاتحہ پڑھے گا، فرض پڑھے گا فاتحہ پڑھے گا، اگر خود امام ہے تب بھی پڑھے گا۔ مسئلہ ہے صرف مقتدی کے لیے کہ جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو اب فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اس کے اندر ائمہ کرام کے مسائل میں اختلاف ہے۔
امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں، یعنی فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، جس میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے، یوں سمجھیں، وہ کہتے ہیں اس میں تو فاتحہ نہ پڑھو، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، تو وہاں ہمیں سننے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش۔ تو تین نمازوں میں تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں ظہر عصر میں چونکہ سری نماز ہے اور امام کی قرات مقتدی سن نہیں رہا ہے، لہذا ان میں پڑھ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جہری ہو یا سری ہو، یعنی فجر کی نماز ہو یا ظہر کی ہو، اگر مقتدی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، اور دوسرا حضور کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس بندے کا آگے امام ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا۔ تو جب امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جن حدیثوں میں نماز سکھلائی ہے، ایک تو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ تو مطلق حدیث ہے نا، فاتحہ کے بغیر تو کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ بس ٹھیک ہے، اور وقت تو ضائع نہ کریں۔ اچھا، فاتحہ کے بغیر تو میرا بھائی کوئی نماز ہوتی نہیں نا، جتنی بھی نمازیں ہیں، چلو ہم نہ پڑھیں، امام تو پڑھ رہے ہیں نا، نماز میں فاتحہ تو آ گئی، تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ نماز بغیر فاتحہ کے ہے۔ اچھا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں حضور نے نماز سکھائی ہے، اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اور امام مسلم جو ہے روایت لینے میں امام بخاری سے بھی سخت ہیں، تو وہاں حضور نے، او یار خدا کا خوف کرو، ایک تو سب کے اوپر پھلان کے آگے آگے اب آپ کا موبائل بھی گانے شروع کر رہا ہے، خدا کا خوف کرو، کہ عقل کرو، حاجی ہو، منہ پہ داڑیاں ہیں، حرم میں موبائل لے کے پھرتے ہو، کچھ تو لحاظ کرو اللہ کے گھر کا۔ یہ کوئی نعوذ باللہ آپ سیر پہ آئے ہوئے ہیں، پکنک پہ آئے ہوئے ہیں، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، اور بند کرنا نہیں جانتا، چونکہ وزیر اعظم لگا ہوا ہے، پیچھے سے کوئی ہارٹ لائن کی کال آ گئی تو کیا ہو جائے گا غریب کا۔ کچھ شرم کرو، نماز کے وقت میں بند رکھو، اس کو آپ جو ہے سائلنٹ پہ لگا دیں، وائبریشن پہ لگا دیں، تاکہ اللہ کے حرم میں گھنٹی کی آواز یا میوزک کی آواز، یہ تو رکھنے والے پر بھی لعنت برستی ہے، اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے کہ مسجد میری ذکر کی جگہ ہے یا گانے کی جگہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں یہ حکم ہے کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اللہ کی تسبیح و تحمید کی جائے۔ یہاں یہ حکم تھوڑا ہے کہ تم جناب موبائل ہاتھ میں ہے اور نماز میں کھڑے ہیں، اور جہاں اپنی بھی نماز برباد، ساتھ والوں کی بھی برباد، سب کی لعنت اسی کی گردن پہ ہو۔ انا للہ و انا، حاجی ہے، عمرے پہ آیا ہوا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، مکہ دیکھنے کے لیے آیا ہے، اور ادب یہ ہے اور حیا یہ ہے۔ اگر گورنمنٹ ڈنڈا دے پھر کہیں گے دیکھا جی یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں جی، ادھر مدینے شریف میں جالی نہیں چومنے دیتے اور یہاں میں گانا نہیں سننے دیتے۔ اچھا، بعض آدمی ایسے ہیں بوڑھے بوڑھے سفید داڑیاں ہیں اور اندر میوزک لگا ہوا ہے، گانے لگے ہوئے، اور گانے گندے لگے ہوئے ہیں، جو لچر اور فاسق فاجر کنجر بھی شرم کرے گا سنتے ہوئے۔
یہ کیا اسلام ہے، کیا ہمارے عمرے ہیں، کیا ہماری عبادت ہے، کیا ہماری نماز ہے؟ آج تک ہم نے نہیں سیکھا بھی ایک آدمی بیٹھا اپنا وظیفہ پڑھا جائے السلام علیکم جی، اللہ کے بندے ایک آدمی الگ بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے، اتنا ادب ہو اس کو پڑھنے دو، جب فارغ ہو جائے بات کرو۔ طواف میں نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا امام نے، اللہ اکبر، شروع ہو گیا سنتیں پڑھے میں، جلدی جلدی پڑھ لوں یہ پتھر اکھاڑ کے لے جائیں گے۔ کوئی عقل کرو، پتہ ہے تمہیں کہ یہ طواف کی جگہ ہے، 2 منٹ کے بعد یہاں طائفین آ جائیں گے، تو جتنے آدمی تیرے آگے گزریں گے ان سب کا گناہ تیری گردن پہ ہوگا، تم نے رستہ ہی روک دیا ہے، وہ کیا کریں، کہاں نکلیں؟ یعنی اتنے آداب بھی نہیں ہے حاجی کو، کس کس بات کا آدمی رونا روئے اور کس کس کو۔ یہ میرا بھائی بات سنو، یہ مولویوں کے کہنے سے کام نہیں ہوگا، ہر مسلمان یہ جذبہ پیدا کرے کہ جب اس کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا ہے کہ نماز پڑھ لی، حاجی صاحب پیچھے چلے جاؤ، ہر آدمی یہ جذبہ پیدا کرے کہ اس کا موبائل بکواس کرے تو اس کو کہے کہ بند کرو، اس کو نہ بند کرے تو پکڑ کے توڑ دو، 2-4 توڑو گے جان چھوٹ جائے گی۔ ہر بندہ جب تک یہ جذبہ پیدا نہ کرے، مولوی کس کس کے گھر میں جائے گا دین پہنچانے کے لیے؟ میری بات 20 آدمی سن لیں گے، 200 سن لے گا، 50 سن لیں گے، باقی تو یہ ہر اسی لیے حکم ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضور کی امت کی فضیلت یہی ہے کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ یہ حکم صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، یہ حضور کے ہر امتی کے لیے حکم ہے کہ برائی سے منع کرو اور بھلائی کا حکم کرو۔ تو بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضور نے نماز سکھائی تو آپ نے فرمایا کہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فانصتوا، اور جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں سکھلایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ تو اب معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ آمین کہنا ہے، ورنہ حضور نے یہ نہیں پڑھا کہ جب امام پڑھے تم بھی پڑھو، جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تم بھی کہو الحمدللہ رب العالمین، جب امام کہے الرحمن الرحیم تم بھی کہو الرحمن۔ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو مقتدی کا وظیفہ جو ہے وہ آمین ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، امام رکوع میں چلا گیا، اس بندے نے اللہ اکبر کہا، اور یاد رکھیں یہ نہیں کہ فوراً رکوع نہیں، اللہ اکبر کہہ کے پہلے کھڑے ہوں، اس کے بعد رکوع میں جائیں، اور رکوع میں وہ مل گیا تو حدیث ہے حضور کی کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس کو رکوع مل گیا وہ اس کو پوری رکعت مل گئی۔ سجدے میں ملے گا تو رکعت نہیں ملے گی، لیکن رکوع میں ملے گا تو رکعت مل جائے گی۔ اب اس نے تو فاتحہ پڑھی نہیں، اس کی رکعت کیسے ہو گئی؟ تو معلوم ہوا کہ اس کے ذمے فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مثلا امام کا وضو ٹوٹ گیا، اگر وہ اس کی نماز وہ چھوڑ دے یا امام سے غلطی ہو گئی، اس نے واجب چھوڑ دیا، تو امام سجدہ سہو کرے گا۔ تو جب امام سجدہ سہو کرے گا مقتدی کرے گا کہ نہیں؟ اب غلطی تو امام نے کی، ہم کیوں کریں سجدہ سہو؟ تو معلوم ہوا کہ اس کی غلطی بھی ہماری غلطی ہے، جیسے اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ اگر امام نے ظہر کی نماز میں ایسی آیت پڑھ لی جس میں سجدہ تلاوت ہے، اور امام سجدہ تلاوت میں چلا گیا، تو مقتدی بھی سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حالانکہ ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، پھر ہم سجدہ کیوں کریں؟ تو معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو لہذا یہ مسئلے جو ہیں اللہ تمام ائمہ کرام پہ رحمت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں بے ادبی سے، گستاخی سے
اور کسی بھی امام کی شان میں توہین سے محفوظ رکھے۔ تمام ائمہ کرام برحق ہیں اور تمام راستے ہیں، منزل سب کی اللہ کا کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت محمد مصطفیٰ ہے، باقی اللہ نے عقل اور فہم الگ دی ہے۔ لہذا ایک حدیث مبارک کو دو صحابی سمجھ رہے ہیں، سمجھ اپنی اپنی ہے، فہم اپنی اپنی ہے، تو اس لیے اگر حنفی مسلک پہ ہے تو پھر امام کا پڑھنا کافی ہے۔ کہتے جی کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے جو میں نے خریدا ہے اور ابھی اس کی پیمنٹ بھی باقی ہے، کیا مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اگر آپ نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، یعنی کاروباری نیت سے خریدا ہے کہ بھی پلاٹ خرید لیتے ہیں، جب ریٹ بڑھے گا تو بیچ دیں گے، پھر ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہوگی اور ہر سال کی ویلیو کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ مثلا پچھلے سال قیمت تھی 20 لاکھ، اب گر گئی 18 ہو گئی، اب 18 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ اگلے سال 30 لاکھ بن گیا تو ہم 30 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر پلاٹ تم نے لیا ہے کہ اپنا گھر بناؤں گا تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے ٹرک لیا ہوا ہے یا لوڈنگ گاڑی لی ہوئی ہے، سامان اٹھاتا ہے، گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو آمدنی ہوتی ہے وہ سال کے بعد حساب ہوگا۔ ساری آمدنی ملا کے اگر پیسے بچیں گے تو زکوٰۃ دو گے، ورنہ نہیں، گاڑی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر میرے بہن بھائی غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا میرے والد کی دوسری بیوی ہے، وہ تمہاری ماں ہے، ماں کو زکوٰۃ نہ دو، ماں کو ویسے پیسے دو۔ زکوٰۃ اسی لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کو میل کھلاؤ۔ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں نا کہ ماں باپ کو بھی خوش کرو، اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کرو۔ اللہ میاں تیری زکوٰۃ نکال لی، ادھر ماں باپ کو بھی دے دی، بڑا فرما بردار بیٹا ہے جی، ماں باپ کی دوسری بیوی کا بھی خیال کر رہا ہے، پتہ نہیں زکوٰۃ دے رہا ہے شریف آدمی۔ جو آدمی دور سے آتا ہے آپ کے شاگرد نہیں بیٹھنے دیتے، پہلے تو میں ناراض ہوتا تھا، میں کہتا ہوں بہت اچھا کرتے ہیں، بالکل نہ بیٹھنے۔ ان کے پاس قرآن ہے، کتاب ہے، وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے، تمہیں کیوں بیٹھنے دیں؟ ان کا سبق ہے، ان کا حق ہے، ان کی جگہ ہے۔ یہ تو میں آپ لوگوں کے لیے ویسے تقریر کرتا ہوں، ورنہ تو ان کا سبق کی بات ہے۔ یہ تو ہم اس لیے مسائل بیان کرتے ہیں کہ چلو آپ لوگ جو کھڑے ہیں تو کوئی آپ کا بھی بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے، ورنہ تو یہ تو درس ہے، سبق ہے، کوئی تقریریں تو نہیں ہے۔ تقریریں انشاءاللہ حج میں ہوتی ہیں۔ اور باقاعدہ کتابوں میں ہے کہ حلقہ درس جو ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے صف و نماز کی، اس کا توڑنا بھی منع ہے۔ کہتے جی کہ میرا ایک دوست ہے، اللہ سے ہمیشہ 55 کروڑ ملین ڈالر مانگتا رہتا ہے، مانگنے سے نہیں ملتے، جتنا مانگے گا وہ نہیں ملیں گے۔ یہ دنیا ایسے ہے میرے عزیز جیسے سایہ ہوتا ہے، جتنا بھاگو گے سایہ اور بھاگے۔ جس دن تم دنیا کو چھوڑ دو گے تو پھر دنیا ملے گی۔ یہ مانگنے سے نہیں ملتی، اس میں ضد ہے، تم جتنا مرضی آئے زور لگا لو۔ اچھا پھر دنیا مانگنے کا کیا فائدہ؟ تم آخرت مانگو۔ تم وہ دعا کیوں نہیں مانگتے جو حضور نے سکھائی کہ رب کنعنی بما رزقتنی، یا اللہ مجھے قناعت عطا فرما، جو تو نے مجھے دیا میں اسی پہ راضی ہو جاؤں۔ وبارک لی فیما آتیتنی، اور جو تم نے دیا ہے اس میں برکتیں عطا فرما۔ وخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، اگر کوئی چیز میری چلی گئی ہے اس کے بدلے میں بہتر عطا فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ ہمیں حلال اتنا عطا فرما کہ ہم حرام سے بچ جائیں۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ یہ پیسے مانگنا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ابھی جناب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک لیمین بینک کا دیوالیہ ہوا ہے تو کتنے ممالک کے 220 بلین ڈالر ایک رات میں تباہ ہو گئے۔ کیا کرو گے دنیا؟ اور دنیا تو پھر قارون کے پاس ہوتی ہے، دنیا تو فرعون کے پاس ہوتی ہے، دنیا تو مائیکل جیکسن کے پاس ہوتی ہے، دنیا تو ابو جہل کے پاس ہوتی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے پاس نہیں ہوتی۔
اگر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ بھول گیا کوئی بات نہیں، جب شروع کرو لازم ہے، ختم کرو لازم ہے، باقی نہ بھی کرو کوئی ضروری نہیں۔ کہتے کہ میں ظہر کی نماز کے بعد حرم میں داخل ہوا تو چند آدمی نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی ان میں مل گیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ شیعہ تھے، نماز دوہرا لو تو بہتر ہے، پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ کہتے جی کہ شیعہ کو تنگ کرنے کے لیے 9 یا 10 محرم کو شادی کرے، تنگ کیوں؟ کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے، وہ تو خود بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر کی شادی محرم میں ہوئی ہے 10 تاریخ کو کربلا میں، تو بھئی یہ تو سنت ہے ان کو تو خوش ہونا چاہیے، اس میں تنگ ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر وہ 10 دن ماتم کر کے سنی کو تنگ کرتا ہے اور سنی سنت پہ عمل کرتا ہے، پھر تنگ ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم تو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ کوئی آدمی حجر اسود کو بوسہ دے، طواف نہ کرے، وہ جائز ہی نہیں۔ بغیر طواف کے بوسہ دینا بالکل منع ہے۔ جدہ جو ہے وہ حدود حرم میں داخل نہیں ہے۔ حدود حرم تو اللہ کے بندے شمیسی تک ختم ہو گیا، وہ لکھا ہوا ہے بدایہ حرم اور نہایہ حرم۔ جدہ تو یہاں سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ بہرحال ہم دوستوں کو اور رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جدے گئے تھے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں۔ جدہ میقات نہیں ہے، جدہ ہل میں ہے، یعنی حرم سے باہر ہے۔ ہری پگڑی والے نے مجھے کہا کہ ان کے پیچھے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ، نماز نہ پڑھو، بعد میں اپنی پڑھ لینا، دعا کرو اللہ ہدایت ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے اور کیا کر سکتے؟ جن کی کعبے میں بھی نماز نہ ہو، مدینے میں بھی نہ ہو، تو ہوتی کہاں ہے ان کی نماز؟ مندر میں، گرجے میں پڑھیں گے؟ کہاں پڑھیں گے؟ یعنی کعبے میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور وہاں بھی اتنے زور والے ہیں کہ نبی کے مصلی پر بھی قبضہ کر لیا، خدا کے گھر پہ بھی قبضہ کر لیا، تو تم کہاں جاؤ گے پھر؟ تو جنت پہ بھی قبضہ کر لیں گے تو پھر باہر کھڑے رہو گے۔ کوئی عقل کرو، شرم کرو۔ نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے، ہر اچھے اور برے کے پیچھے ہوتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ مشائخ اور ائمہ حرم کو کافر سمجھتے ہیں، اور اگر کافر سمجھتے ہو تو حج بھی یہی امام پڑھاتے ہیں، بدبختو تمہارا پھر حج بھی نہیں ہوگا۔ توبہ کرو اللہ سے، اصل تمہارا بھی قصور نہیں ہے نا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ مشرک میرے گھر میں نہ آئے۔ اب اگر آ جائے اور اندر شرک ہے 1%، اللہ پھر بھی نماز نہیں پڑھنے دے۔ دعا کرو اللہ ہدایت۔ کوئی دشمن تو نہیں ہے نا ہمارے، بیچارے غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں میں بٹھایا گیا یہ حضور کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، بزرگ۔ اللہ کے بندو، رات دن جو یہاں اذان ہو رہی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہیں مانتے تو کیا مطلب؟ روزانہ تکبیر سنتے ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ جمعہ کے دن خطبہ سنتے ہو، ائمہ کرام پہ درود، حضور پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ تو ایسے بس لوگوں نے دماغوں میں بھر دیا ہے، بغض بھر گیا ہے، وہ غریب کیا کرے بیچارہ۔ جو رمضان میں فوت ہو جاتا ہے، اگر ایمان ہو اور پھر رمضان میں فوت ہو تو انشاءاللہ خیر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہ خیر کی علامت ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اب ابو جہل جو رمضان میں مر گیا بدر میں، کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، جنگ بدر رمضان میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ابو جہل کب مرا؟ وہاں وہ تو رمضان میں مرا، تو بخشا گیا۔
پہلے اپنے عقیدے ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ اب رام چندر جی جو مر جائیں جناب رمضان میں تو کیا سیدھا جنت جائے گا؟ کہتے جی کوئی ہندوستان سے کوئی ڈاکٹر ہے وہ قرآن تفسیر بیان کرتے ہیں، اور ڈاکٹر ہے نا، عالم تو نہیں ہے نا، اس کا کیا قصور ہے غریب کا؟ وہ تو ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر کا کام تو چیر پھاڑ ہوتا ہے، وہ کر رہا ہے بیچارہ۔ بہرحال وہ کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ قرآن لازمی بات یاد رکھو، قرآن شریف یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو معلومات ہیں۔ بڑے اچھے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کو اسٹڈی سے، مطالعہ سے اتنے معلومات ہیں کہ تمہارے عام مولوی کو بھی نہیں ہو سکتے، لیکن وہ عالم نہیں کہلائیں گے۔ عالم وہ ہوتا ہے، اب دیکھو نا مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو انگلینڈ چلے جاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، بڑی انگریزی بولتے ہیں، لیکن ان کو گرامر کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ یہاں ہمارے جو لوگ آئے ہوئے ہیں 10 سال 20 سال، ایسی اچھی عربی بولتے ہیں، ہم بھی نہیں بول سکتے، لیکن ان سے پوچھو کہ الحمدللہ رب العالمین کا گرامر ترکیب بیان کر دو تو اس کے دادے کو بھی نہ آئے۔ تو اس لیے پھر وہ قرآن بیان کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر تو ہوتے ہیں لیکن عالم نہیں ہوتے، انہوں نے باقی علوم پہ دسترس حاصل نہیں کی ہوتی۔ اگر ہم روز عمرہ کرنا چاہیں، نفلی عبادت ہے، روز کوئی منع نہیں، سینکڑوں عمرے کر لو کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو۔ اگر کوئی عورت اپنے ایام حیض روکنے کے لیے گولیاں استعمال کر لے تاکہ میرے مکے مدینے میں دن عبادت میں گزر جائیں، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں میرے لڑکا یا لڑکی کی شادی ہے، میں گاؤں والوں کو کھانا دوں گا، جو جانور حلال کریں اس میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، ادھر شادی کا کھانا کھلا رہے ہو، اسی کا عقیقہ کر رہے ہو، اب یعنی 7ویں دن نہیں کیا، آج شادی والے دن کر رہا ہو، اور اللہ کے بندے 14 دن کے بعد عقیقہ ہوتا ہی نہیں، اب کیا کرو گے؟ جی کہ بیوی سے جھگڑا ہو گیا، خاوند نے اپنی بیوی کو ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، بیوی چلی گئی، لیکن خاوند دوسرے دن واپس کر کے اس کو لے آیا گھر میں، یعنی کہ اسی تنخواہ پہ کام کروں گا، دوسری بیوی تو ملی نہیں، اس نے سوچا پہلی طرح جائے، اچھا کیا لے آیا، بیوی ہے اس کی، کیا ہو گیا؟ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اور عالم پہ فنا آ جائے گی تو دوسرا سور جو ہے 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ قیامت کے ایک دن کی مقدار جو قرآن میں ہے، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، نہ ملے اشارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد رکھو، یہ منافق حضور کے زمانے میں تھے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یہ اعتقادی منافق تھے۔ کیا مانا کہ ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر۔ حضور کے بعد اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، اللہ عالم اس کے دل میں کیا ہے، وہ تو اللہ نے حضور کو بتا دیا نا کہ یہ منافق ہے، باقی جہاد تو قیامت تک رہے گا۔ اگر ایک آدمی ایک دن میں 2 عمرے کرے، جتنا ہمت ہو کرے،
حساب کتاب تو قیامت میں ہوگا نا، رمضان شریف میں تو نہیں ہوگا نا، رمضان میں مرے گا، حساب کتاب تو قیامت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے کچھ پیسے جو ہیں چھوٹے بچوں کے نام پر بینک میں ڈال دیے ہیں، زکوٰۃ دینی ہوگی؟ بالکل دینی ہوگی۔ طواف کے دوران نہ کعبہ شریف کی طرف سینہ کریں نہ پشت کریں، نیچے نظر دیکھ کے چلیں، اگر غلطی سے ہو جائے رک جائیں، 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر چلیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، جیسے نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے تو طواف بھی نماز کے حکم میں ہے۔ جیسے نماز میں سینہ نہ پھرے، نماز میں ادھر ادھر نہ حرکت کریں، ایسے طواف میں بھی نہ کریں۔ اگر میں نے عمرہ کر لیا ہے، عمرے کے بعد تھوڑے تھوڑے کینچی سے بال کاٹے ہیں، دم پڑ گئی، بال کاٹو تو سارے سر کے، مثلا دیکھو اتنے بال ہیں تو یہ چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹے، یہ نہیں کہ ٹک لگاؤ۔ بہرحال ایک آدمی کا احرام مریض تھا، تکلیف کی وجہ سے رات ہوٹل میں رہا، حمام گیا تو چادر گندی ہو گئی، اس نے شلوار پہن لی اور صبح پھر احرام باندھ کے عمرہ کیا، اس پہ کوئی دم نہیں، وہ تو معذور تھا بیچارہ۔ نماز جنازہ کے لیے وضو ہونا بالکل ہونا چاہیے، چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز جنازہ نماز ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں آئی اور امام پڑھ رہا ہے، مقتدی کچھ اللہ اکبر، بس اب کچھ نہ پڑھو، جب امام پڑھ رہا ہے خاموش رہو۔ سجدہ سہو تب ہوتا ہے جب نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے۔ ایک آدمی کا قرضہ ہے، مقروض ہے، دوسرے کا قرضہ دے دیا، دوسرے نے واپس نہیں کیا، کہا معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا، تو پھر مولوی کو چٹھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کر دیا، بات ختم۔ میں نے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی۔ حرم شریف میں فرض نماز کا ثواب 1 کا 1 لاکھ ملتا ہے، نفل کا بھی انشاءاللہ، نفل کا بھی ملے گا، روزے کا بھی ملے گا، تلاوت کا بھی ملے گا، ہر عبادت کا۔ ایک عبادت کا جب ذکر ہو جاتا ہے تو باقی عبادتیں اسی پہ قیاس کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں آدمی بوڑھا تو نہیں ہے، ویسے اپنے بالوں کو رنگنا چاہتا ہے، تمہاری مرضی ہے جناب، سفید کر لو۔ نہیں، آج کل یہ بھی فیشن ہے نا کہ نوجوان سفید بال رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، رنگ نہ کوئی منع نہیں، بس کالا رنگ نہ لگاؤ۔ میں آپ کے لیے رات دن دعا کرتا ہوں، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو، آپ کی بڑی مہربانی۔ دعا سے بڑا تو کوئی احسان نہیں ہے، آپ میرے لیے رات دن دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو بدلہ دے اس کا۔ اگر کسی آدمی نے عمرہ پورا کر لیا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، بال بھی کر، بعد میں دیکھا تو کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو اب وہ کپڑے بدل کے صرف طواف دوبارہ دوہرا لے، بس کہ یا اللہ طواف جو میں نے کیا تھا نا تو کپڑے اس کے بدلے میں طواف قضا کر رہا، باقی کوئی عرض نہیں، عمرہ اس کا ٹھیک ہو، کیونکہ صفا مروہ تو بغیر وضو کے بھی جائز ہے، حیض میں بھی جائز ہے۔ میں نے ایک لڑکی سے 4 سال پہلے فون پر نکاح کیا تھا، فون پہ کوئی نکاح شکا نہیں ہوتا،
بہرحال اگر تمہارے گھر میں بھی ہو نا، دوبارہ 4 آدمی ملا کے نکاح کر دو۔ جو لوگ زمزم دوسرے ملکوں میں لے کے بیچتے ہیں، زمزم بیچنا تو حرام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ تو شکر کرو ان کے بس میں نہیں کعبہ شریف لے جائیں، یہ تو مافیا ہے نا جی، جو اپنے باپ دادے کی قبریں بیچ دیتے ہیں وہ کعبے کو چھوڑ دیں گے؟ ٹھیکے نہیں لگتے قبروں پہ، میلے اور ٹھیکے۔ زمزم بیچنا حرام ہے بالکل۔ کہتا ہے جی کہ فرض نماز میں کندھے کے برابر کندھا ہو، پاؤں سے پاؤں، بالکل کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ بھی مسئلہ نہیں کہ دوسرے کے پاؤں پہ چڑھ جاؤ، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، مانا ہے کہ سب سیدھی ہو، بس بات کو سمجھیں کہ کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا، لیکن ایک آدمی کا قد بڑا ہو ایک کا چھوٹا ہو، کیسے کندھا ملائے گا؟ مانا ہے سب سیدھی کرو بس۔ اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ چڑھتے جاؤ پاؤں پہ چڑھ جاؤ، اچھا دوسرے بھی سکڑتے جاتے وہ کھلتا جاتے، یہ کیا ضد ہے، تماشا ہے۔ حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اللہ پاک جن لوگوں کے بھی مرد ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، نکاح نہیں ہوتے، اللہ آسان فرما دے، اللہ سب کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له نزلت فی الصلاۃ، ایک جگہ نہیں 1000 جگہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے لیے اتری ہے۔ اگر آپ کہیں جمعہ کے لیے، خطبے کے لیے اتری ہے، تو نماز تو خطبے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر خطبے میں خاموش رہنا ضروری ہے تو نماز میں خاموش رہنا ضروری کیوں نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور ویسے باقاعدہ اس پہ علماء نے، محدثین نے باقاعدہ موجود ہے، یہی آیت کھول لیں اور کوئی حدیث یا تفسیر کی کتاب اٹھا لیں تو اکثر جمہور یہی کہتے ہیں کہ نزلت فی الصلاۃ، یہ نماز کے لیے نازل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔